أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ موضوع گفتگو معرفت توحید رب العزت ہے۔ نہج بلاغہ کی روشنی میں حضرت فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت دین کا اول، دین کی ابتدا، دین کا آغاز معرفت رب ذوالجلال سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بہ۔ اس وقت تک انسان کو معرفت ربانی کا کمال نہیں مل سکتا اور کوئی شخص معرفت میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ رب العزت کے وجود کی تصدیق نہ کرے۔ ایک مرحلہ تصور ہوتا ہے اور ایک مرحلہ تصدیق ہوتا ہے۔ تصور کبھی مسترد بھی کر دیا جاتا ہے اور خلاف واقع بھی قرار دیا جاتا ہے۔ فقط تصور مع توحید کافی نہیں ہے، یا سوال توحید کہ کیا اللہ ایک ہے یا نہیں، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت جا کے معرفت وجود رب العزت کو کمال حاصل ہوتا ہے جب انسان وجود رب العزت، وجود خداوندی کی تصدیق کرتا ہے، یعنی مان لیتا ہے کہ حقیقت یہی ہے اور واقعیت یہی ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود وحدہ لا شریک ہے، اور وہ فقط کیا ہے نہیں بلکہ ضرور ہے۔ اس پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اور پھر جب وہ انسان مان لیتا ہے کہ وہ ہے تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے ہیں یا وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، یعنی اس کائنات کا خالق و مالک و معبود ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے یا کئی ایک ہیں۔ تو امیر المومنین نے جو ہمیں حقیقی تصور دیا اور جس کو انہوں نے دین اسلام کی بنیاد قرار دیا وہ یہ ہے کہ کمال التصدیق بہی توحیدہ۔ انسان اگر اللہ کے وجود کو مانے تو اس کو کمال تب ملتا ہے جب اس کی وہ توحید کو مانے، یعنی وہ مانے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ کسی عمل میں شریک نہیں ہے، نہ ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ عبادت میں شریک ہے، نہ فعل میں شریک ہے۔ وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے۔ اور توحید خالص تبھی بنتی ہے جب انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننے کے لیے، یا خالق کے ساتھ کسی اور خالق کو، یا رب کے ساتھ کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور جب انسان لا الہ الا اللہ اور لا رب الا اللہ کا قائل ہو جاتا ہے اور توحید پر ایمان لاتا ہے تو حضرت اس توحید کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں بعض اوقات توحید میں بھی کمال نہیں آتا، عقیدہ توحید ناقص رہ جاتا ہے۔ عقیدہ توحید تب کامل ہوتا ہے، کمال توحید ہی الاخلاص لہ، کہ جب اس کو عقیدہ توحید ہر قسم کے شائبے اور شکوک و شبہات اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور خالص ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو ہر قسم کے عیب سے خالص اور پاک مانتا ہے، جیسا کہ ہم سبحان اللہ کہہ کر اسی چیز کو تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، ہر اس بات سے جو شان ذات الہی کے خلاف ہے، اس سے انسان جب تک اسے خالص و منزہ نہیں مانے گا تو فقط لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ کو اور توحید کے عقیدے کو کمال تب نصیب ہوتا ہے۔ اور صحیح عقیدہ توحید جو اللہ کو منظور ہے اور مقبول ہے اور عقل و نقل کے ہاں صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو اخلاص لہ، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی اور کمزوری سے خالص مانا جائے۔ اس حد تک تو بات پھر بھی بڑی آسان ہے اور بڑی سہل ہے۔ آگے جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھتے ہیں تو ایک انتہائی لطیف نقطے کی طرف اور ایک انتہائی لطیف توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، کہ اس وقت تک انسان اللہ کو خالص ہر قسم کے عیب و نقص سے اور ہر قسم کے شریک سے اور ہر قسم کے شرک سے
خالص نہیں مان سکتا جب تک کہ وہ اس سے ان قسم کی صفات کی نفی کرے جیسی اس مخلوق کی صفات مانی جاتی ہیں اور مخلوق میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں۔ ویسے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ کے صفات ہیں اور اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، لیکن آیا اس کے صفات بھی ایسی ہی ہیں جیسی صفات مخلوق میں پائی جاتی ہیں؟ مثلا مخلوق عالم ہے تو اللہ بھی اسی قسم کا عالم ہے، مخلوق میں سے ایک فرد قادر ہے تو اللہ بھی اسی قسم کی قدرت رکھتا ہے، یا اسی قسم کے دیگر صفات مخلوق والے جیسے ہیں وہ بھی اللہ میں بھی ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ یہاں حضرت امیر المومنین معرفت کو کمال پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس وقت تک انسان اللہ کو خالص ماننے میں اور سبحان اللہ کہنے میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی صفات کو اس کی عین نہ سمجھے اور صفات زائد بر ذات کی اس سے نفی نہ کرے۔ اسی کو روشن کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس لیے کہ ہر صفت خود گواہی دے رہی ہے، تمام مخلوق میں جتنی بھی صفات موجود ہیں ہر موصوف کی صفت شاہد ہے اس بات کی کہ وہ موصوف کا غیر ہے۔ یعنی ہمارے ہاں مخلوقات میں عالم اور علم میں تغیر ہے، قادر اور قدرت میں تغیر ہے، یعنی اس کے بالفاظی کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد ایک وقت ہوتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوتا، ایک فرد ایک وقت ہوتا ہے لیکن اس کے پاس قدرت نہیں ہوتی، دیگر ایسی سارے صفات جو ہیں وہ بعد کو اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس کی ذات موجود ہوتی ہے اور اس کو صفات بعد کو نصیب ہوتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں صفات غیر ہوتے ہیں موصوف کے اور موصوف غیر ہوتا ہے صفت کا۔ اسی کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفت، ہر صفت گواہی دے رہی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے اور ہر موصوف شاہد ہے اس بات کا کہ وہ صفت کا غیر ہے۔ مخلوق میں جب بھی آپ توجہ کریں گے تو کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس کی صفت اس کی ذات سے جدا بات کو نصیب نہ ہوئی ہو، یا کم از کم وہ فکری طور کے اوپر صفت اور موصوف کے درمیان تغیر موجود نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں اگر ہم اسی قسم کے قائل ہو جائیں اور کہیں کہ اس کی صفات بھی ایسی ہیں جیسے کہ مخلوق کی ہیں اور وہ بھی ایسا ہی موصوف ہے اپنی صفات کا جیسے کہ مخلوق موصوف ہے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کی صفتیں آیا ہمیشہ سے ہیں یا بعد کو اسے نصیب ہوئی ہے، قدیم ہے یا قدیم نہیں ہے۔ اگر مانا جائے گا کہ وہ ہمیشہ سے صفات بھی ایسی علیحدہ ذات سے موجود ہیں جیسے کہ ذات ہمیشہ سے موجود ہے اور ازلی ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی ازلی ہے لیکن ہے اس سے جدا اور علیحدہ اس کا تصور، ان میں دو ہی موجود ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تعدد قدماء لازم آئے گا اور ایک ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ ساتھ اور تمام اس کی صفات کو بھی اسی طرح ہی ماننا پڑے گا جس طرح کہ انسان اللہ رب العزت کو مانے گا۔ یعنی اس طرح سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی ہے تو اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے تو اس کی قدرت بھی ہمیشہ سے ہے، اور ہے دو علیحدہ علیحدہ، تین ہے علیحدہ علیحدہ، تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ ایک نہیں بلکہ دو ہے، یہ ایک نہیں بلکہ تین ہے، پھر تو وہ دو ماننے والے صحیح کہتے ہیں، یہ تین ثالث ثلاثہ کہنے والے تین کہتے ہیں، اور اس طرح جو شرک ہے اس کی بنیاد وہیں فکری طور پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت امیر المومنین نے ان الفاظ کو اس طرح تعبیر کیا کہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد صنعہ ومن صنعہ فقد جزأہ ومن جزأہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ، اور اس طرح اس خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس نے اللہ کی صفت اس قسم کی مانی، جبکہ اللہ تو اس قسم کی صفات سے سبحانہ ہے، پاک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس کی صفت کا لائے اور اس سے علیحدہ اس کا وجود ہو اور وہ ذات بر ذات ہو۔ یہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اور ہمارے علماء نے جو اپنے توحید کی معرفت کے لیے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا چیپٹر لکھا ہے، ابتدائی دینیاتی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی صفت
عین ذات ہوتی ہیں، اللہ کی صفات زائد بر ذات نہیں ہوتی ہیں۔ زائد بر ذات اگر مانتے ہیں تو پھر یا اللہ کو کے ساتھ ساتھ چند اور قدیم اللہ جیسے ماننے ہوں گے، اور اگر زائد بر ذات نہیں مانتے ہیں بلکہ قدیم نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کو ان کا محتاج ماننا پڑے گا، اور اللہ ان سے خالی ہوگا۔ مثلا پہلے علم نہ تھا پھر علم ملا، پہلے قدرت نہ تھی عاجز تھا پھر اسے قدرت نصیب ہوئی، تو کوئی اور دینے والا ماننا پڑے گا یا اپنے آپ کو خالق کرنے والا ماننا پڑے گا، تو یا عجز لازم آئے گا یا جہالت لازم آئے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو توحید ہے وہ خالص نہ رہے گی اور ہر قسم کے عجوب سے پاک نہ رہے گی، اور جبکہ حضرت امیر المومنین کمال الاخلاص اللہ تک ہماری توحید کے معرفت کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے نے فرمایا فمن وصف اللہ سبحانہ فقط قرانا، جس نے اللہ کی صفت مان لی اس نے اللہ کا ایک قرین مان لیا، اللہ ذاتی مان لیا، دو صفتیں مانی تو دو صفات ذاتی اور مان لیے، تین صفتیں مانی تو تین صفات ذاتی اور مان لیے، تو اس نتیجہ نکلا کہ اللہ کے قرین بڑھتے چلے جائیں گے۔ ومن قرنہ فقط ثنا، جس نے اللہ کا کوئی ساتھی اس جیسا مانا تو وہ تو تثنیہ کا قائل ہو گیا، وہ توحید کا قائل نہ رہا۔ اور توحید اور تثنیہ میں واضح ہے کہ تضاد ہے، جہاں توحید ہوتی ہے وہاں تثنیہ نہیں ہوتا، جہاں تثنیہ ہوتا ہے وہاں توحید نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی صفت بھی دوئیت نہیں رکھتی، اور وہ دو اللہ سے زائد بذات ہونے کے حوالے سے تسلیم نہیں کیا سکتی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا من سنہ فقط جزا، اگر آپ دو مانیں گے تو پھر یقیناً دو کو ایک دوسرے سے جدا ماننے کے لیے تجزیہ کرنا پڑے گا، اور ایسی ایسی جزیں تسلیم کرنی پڑے گی جو اس میں ہے اور اس میں نہیں، اور جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تجزیہ کا جب انسان قائل ہوگا من جزاہ فقط جہلہ، اور جس نے اللہ کی جز مان لی، اس کا تجزیہ مان لیا، وہ تو معرفت پہ گرنا گیا، وہ تو جاہل از خدا ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی صفات کو زائد بر ذات ماننے کا نتیجہ معرفت کو جہالت میں بدلنے کے مترادف ہے، اور انسان جس معرفت کے لیے نکلا تھا وہ معرفت اسے جہالت تک لے گئی، اور انسان جاہل از خدا ہو گیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں اور جو حقیقی توحید بتاتے ہیں، اس کے بغیر ہمارے پاس توحید کا صحیح معرفت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جبکہ یہ بات بھی اپنے مقام پر روشن ہے کہ اگر دوسرے مکتب کا خیال کیا جائے تو انہوں نے جو الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ عالم بالعلم ہو قادر بالقدرہ، وہ عالم ہے ساتھ علم کے، علم اس سے جدا ہے، وہ قادر ہے ساتھ قدرت کے، قدرت اس سے جدا ہے۔ انہوں نے زائد بر ذات مانا، اور ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام نے بالخصوص امیر المومنین علی بن ابی طالب نے، اور اس بارے میں بہت سے حدیث ائمہ خدا علیہ السلام سے موجود ہیں جو اسی تفصیل کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں۔ قلت وقت کی وجہ سے ان حدیث کا حوالہ نہیں دیا سکتا، لیکن بہرحال یہ بات بنیادی طور پر طے ہے کہ ائمہ اہل بیت بلکہ محمد و آل محمد کی معرفت توحید میں اللہ سبحان ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی صفتیں بھی ایسی رہی ہیں کہ جو اس سے جدا ہوں، اور وہ دوئیت پر ان کو انسان تسلیم کرے۔ وہاں دوئیت نہیں ہے، وہاں عین ذات ہے سب کچھ، وہی عالم ہے، وہی علم ہے، وہی قادر ہے، وہی قدرت ہے، اور وہاں دوئیت کا تصور نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں معرفت توحید امیر المومنین اور معرفت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام جو کچھ انہوں نے توحید کی معرفت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس پر ایمان رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اسی معرفت پر ہمیں زندگی عطا فرما، اور اسی معرفت پر ہمیں موت نصیب فرما، اور آخرت میں ہمیں ان عارفین میں شمار فرما کہ جن کی معرفت ائمہ خدا علیہ السلام کے دروازے سے سیکھی ہوئی ہے، اور یہی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کا تصور ہے کہ ساری بات جو باب مدینۃ العلم سے ملتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو دراصل مدینۃ العلم کی بات ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آل محمد کا سارا بیان وہی ہے جو رسول اکرم کا ہے، اور اس کو ماننے اور سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑی سی دقت اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہر قسم کی خطا سے محفوظ رکھے اور اسی معرفت پر جینا